السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تازہ ترین سرگرمی اور آج کی تازہ ترین صورتحال، خاص طور پر جب میں نے میڈیا پر نظر ڈالی تو ہر طرف 13 رجب یوم ولادت علی رضی اللہ عنہ اور مولود کعبہ اور ایسے فضائل سنائے جا رہے تھے کہ الامان والحفیظ۔ یاد رکھیں کہ اس حوالے سے جتنے بھی حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں وہ خود دلیل طلب ہیں، بالکل بے بنیاد، جھوٹ، کمزور، یعنی ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں۔ اور جہاں تک رہی 13 رجب یوم ولادت علی رضی اللہ عنہ، یعنی 13 رجب کیا واقعی یہ تاریخ ولادت علی رضی اللہ عنہ ہے؟ تو مجھے کوئی آتھینٹک ریفرنس نہیں ملا جس کی روشنی میں میں کہہ سکوں کہ 13 رجب یوم ولادت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کی ضرورت، یعنی کوئی دن فکس کرنے کی ضرورت انہیں پیش آتی ہے جنہیں میلاد کے نام پر خرافات کا بہانہ چاہیے ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی یوم ولادت بتائیں گے تو پھر رنگ رلیاں منائیں گے، دیٹس اٹ، وگرنہ تعلیمات علی، محبت علی رضی اللہ عنہ کسی تاریخ کا یا یوم ولادت کا محتاج نہیں۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ جو تاریخ کا رواج ہے یا برتھ ڈیٹ ہے، یہ تو ریکارڈ، کمپیوٹر اور کیلکولیٹر ان سب کے بعد شروع ہوئی۔ صرف اپنے آباء و اجداد کی پیدائش اور شادی اور اسی طرح مختلف اہم واقعات کا اگر ان سے سن وغیرہ پوچھیں تو وہ مختلف واقعات سے بتاتے ہیں۔ اس وقت کو اس وقت سے ذرا میچ کریں، کتنا فاصلہ ہے۔ اور اس وقت تو بدرجہ اتم زیادہ، خاص طور پر چیزوں کو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ عام الفیل سے، یعنی جس سال ابرہہ کے لشکر نے جو ہاتھیوں پہ آیا تھا، حملہ کیا، اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال اس واقعے سے یاد رکھا گیا۔ اسی طرح مختلف واقعات سے سال کا یا موسم کا تو اندازہ کیا جاتا ہے، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ لکھنے کا، معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ایسے لوگ دیکھیں کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ریکارڈ نکال آتے ہیں جس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور ایسے دعویٰ کرتے ہیں اور ایسے نشر کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو۔ آپ صرف اس بات پر غور کیجئے گا، کیا آپ کے آباء و اجداد اپنی پیدائش یا اسی طرح مختلف چیزیں پاکستان بننے کے واقعے کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے کہ جب پاکستان بنا میں اس وقت اتنے سال کا تھا یا تھی؟ مختلف واقعات سے عمریں بتانے کی یا چیزیں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہوتی رہی، اور اس وقت یہ زیادہ تھا، تو یہ کیسے تاریخ بتا دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں صحیح، ان کا مقصد عیاں ہے، اور اسی مقصد سے ہم نے اپنے ایمان اور عمل کو بچانا ہے۔ یہ باطل پرست ہیں۔ اسی تاریخ کی طرح جائے پیدائش بھی کسی صحیح حوالے سے ثابت نہیں۔ یہ جو مولود کعبہ ہونا فضیلت بتائی جاتی ہے، اور میں تو حیران ہوتی ہوں ان کی عقلوں پر۔ ماتم کرنا جائز ہوتا تو ان کی عقلوں پہ کیا جاتا۔ کچھ تو سوچیں، ذرا خیال کریں۔ جس کی فضیلت صحیح، مستند، ثابت شدہ فرامین میں موجود ہو، جھوٹ گھڑنے کی، بے بنیاد باتیں کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایسے لوگ مؤمنین تو نہیں، البتہ منافقین کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی یوم ولادت کی طرح جائے ولادت بھی، یعنی کعبہ میں پیدا ہونا، اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں، یہ ایک شہرت والی بات ضرور ہے، اہم ہے، وہ بھی جب ثابت ہو۔ اولاً تو کعبہ میں پیدا ہونے سے کوئی بخش نہیں دیا جائے گا، نہ ہی منافقین کے مدینہ میں رہنے سے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے سے، یا ان کے حج و عمرے سے، یا حرم مکی میں رہنے سے، حدود حرم میں رہائش سے کوئی فضیلت مل جاتی ہے۔ کتنے ہی کافر، مشرک، منافق وہاں آباد تھے، بیت اللہ کا طواف تک کیا کرتے تھے، حجاج کی خدمت، پانی پلانا اور بھی بہت کچھ۔ تو یہ کوئی فضیلت والا نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ایثار، اخلاص، توحید ہے، جو علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بخوبی نظر آتی ہے۔ جب کعبہ میں پیدا ہونا کوئی فضیلت والی چیز نہیں، بلکہ اس سے تو بیت اللہ نجس قرار پاتا ہے، کیونکہ نفاس والی پاک نہیں ہوتی، اور اس کا بیت اللہ میں ہونا درست نہیں ہے۔ اور دوسرا، ڈیلیوری کے ٹائم بلیڈنگ اور غلاظت وغیرہ سے بیت اللہ کے نجس ہونے کا بھی پہلو نکلتا ہے۔ ایسی بے بنیاد باتیں کہ جو ایک چیز فضیلت والی ہے ہی نہیں، اس کو بیان کر کے فضیلت کا پہلو نکالنا، یا العجب۔
البتہ جو واقعہ اتھینٹک ریفرنس سے معلوم ہوتا ہے وہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ تنہا مولود کعبہ یعنی کعبہ میں پیدا ہونے والے تھے، کہ پہلے اور آخری شخص جو کعبہ میں پیدا ہوئے۔ جب اس بنا پر ان کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی جاتی، ان کا صحابی ہونا، ان کے دیگر معاملات، دیگر خصائل، اوصاف وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت سننا چاہتے ہیں تو سنیے، وہ تو سابقون اولون میں ہیں، اسلام قبول کرنے والوں میں سبقت کرنے والے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا تراب کا ٹائٹل دیا، جو داماد رسول ہیں۔ انہیں تو وہ مقام ملا جو ان کے علاوہ کے حصے میں نہ آیا۔ پیارے نبی نے فرما دیا، انت منی و انا منکا، آپ مجھ سے اور میں آپ سے ہوں۔ انہیں تو آؤٹ آف وے اہل بیت میں شمار کیا گیا۔ اہل البیت میں بچے، بیوی اور بیٹا اور اس کی نسل ہوتی ہے، لیکن بیٹی کا خاوند اور اس کے بچے، ایک دوسرا گھرانہ، یہ اہل بیت میں کیسے آیا؟ اللہ عز و جل نے جب اہل البیت کی تطہیر فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو اپنی چادر میں گھیر لیا، ان پہ چادر ڈالی اور دعا کر ڈالی، اللہم اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے وہ اہل البیت میں شامل ہو گئے۔ اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و اہل بیتی احق۔ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبت ہے جو انبیاء کی آپس میں ہوتی تھی، سوائے نبوت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے، رونے لگے، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، علی آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے، اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا النبوة۔ علی آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون سے تھی، سوائے نبوت کے۔ خلیفہ راشد، محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت، مودت اور دوستی اہل ایمان کا شیوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا، کل میں اسے جھنڈا دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھوں فتح فرمائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ ہر ایک کی خواہش ہوئی کہ یہ جھنڈا اسے ملے۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آن پہنچے، فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کیا آنکھوں میں تکلیف ہے، نہیں آ سکے۔ فرمایا ان کو لائیے۔ وہ آئے تو لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا، پھر دعا فرمائی، آنکھیں اس طرح صحت پا گئیں گویا کبھی تکلیف ہی نہ ہوئی۔ جھنڈا بھی انہیں دے دیا گیا۔ وہ مرحب، وہ بطل مجرب، وہ حیدر، ہم ان کی اور ان کے تمام ساتھیوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اقراری، ان کی باہمی لڑائیوں پہ زبان بند رکھنے والے اور ان کے عظیم کارناموں پر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔